مشکات المصابیح۔ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت یا ابن آدم، بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، اے ابن آدم، مرضت، میں بیمار ہوا تھا، فلم تعدنی، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، تو بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی عیادت کر سکتا ہوں حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں، یعنی بیماری وغیرہ کا لگنا آپ کو ہو ہی نہیں سکتا، تو میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اما علمت ان عبدی فلانا مرض، کہ بے شک کیا تجھے معلوم نہیں تھی یہ بات کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، فلم تعدہ، تو نے میرے فلاں بندے کی عیادت نہیں کی، اما علمت انک لو عدتہ، اگر تو، کیا تجھے معلوم نہیں یہ بات کہ اگر تو عیادت کر لیتا اس کی، لوجدتنی عندہ، تو مجھے پاتا اسی کے پاس۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک، کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قال یا ربی، کہے گا بندہ، اے میرے رب، کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، وانت رب العالمین، حالانکہ آپ تو سارے جہانوں کو رب یعنی کھلانے والے ہیں۔ قال، اللہ کہے گا، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے اس بات کا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ بے شک میرے ایک بندے نے تجھ سے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو، بے شک کیا تجھے معلوم نہیں یہ بات کہ بے شک اگر تو اسے کھلاتا تو پاتا اس کے پاس مجھ کو۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقنی، تو نے مجھے نہیں پلایا۔ قال یا ربی، بندہ کہے گا، اے میرے رب، کیف اسقیک، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں، وانت رب العالمین، آپ تو سارے جہانوں کو پانی پلانے والے۔ رب کا ترجمہ پالن ہار، پالنے میں کھلانا بھی آتا ہے، پلانا بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی، اس لیے رب العالمین آ رہا ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقہ، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اما علمت، کیا تجھے نہیں معلوم، انک لو سقیتہ، کہ بے شک اگر تو اسے پانی پلا دیتا، وجدت ذلک عندی، تو پاتا میرے پاس اس کو، تو اس کا اجر و ثواب تو میرے پاس پاتا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل، آئے، علی اعرابی، ایک دیہاتی کے پاس آئے، یعودہ، اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے آتے تھے، قال، تو یوں کہتے تھے، لا بأس طہور، انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں، طہور، لا بأس مانے کوئی بات نہیں، طہور مانے یہ گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنے گا، یہ بیماری گناہوں کی پاکی کا سبب بنے گی، طہور بنے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ فقال لہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دیہاتی سے کہا، لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہ لو، لا بأس مانے ڈونٹ وری، ٹینشن نہ لو، ٹینشن نوٹ، طہور یہ پاکی کا سبب بنے گی، یعنی صفائی، گناہوں کی صفائی کا، طہور کے معنی گناہوں کی پاکی اور صفائی کا سبب بنے گا یہ مرض انشاءاللہ اگر اللہ چاہا۔ تو حضور نے بھی اس سے یہی کہا، لا باس طہور انشاءاللہ۔ یہ دعا ہے، اگر کسی مریض کے پاس جائیں تو اس دعا کو اسی انداز میں پڑھ لینا چاہیے، یہ سنت ہے، لا باس طہور انشاءاللہ کہنا۔ قال، تو اس دیہاتی نے کہا، چونکہ
اکھڑ مزاج تھا، اکھڑ مزاج ہوتے تھے کچھ دیہاتی، حالانکہ ایمان والا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ منافق تو نہیں تھا، لیکن یہ مزاج کا ٹائٹ تھا، دیہاتی پن تھا اس میں۔ قال، تو کہنے لگا وہ دیہاتی، کلا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بل حما، بلکہ یہ ایسا بخار ہے کہ تفور علی شیخ کبیر، جو آ گیا ہے ایک بوڑھے شخص کے اوپر، بخار چڑھ گیا ہے مجھے ایک بوڑھے شخص پر، تزیرہ القبور، اب تو یہ بخار قبر تک پہنچا کے رہے گا، یوں کہنے لگا، یعنی نہیں جی نہیں، لا باسا طہور انشاءاللہ نہیں، اب مجھے ٹھیک بھی کہاں ہوں گا، یہ تو ایسا بخار ہے کہ میرے پر ایسا چڑھا ہے کہ اب تو مجھے قبر تک ہی پہنچا کر کے رہے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فنعم اذن، حضور نے بھی کہہ دیا کہ اچھا، جو میں دعا دے رہا ہوں تو تم اس دعا کو لے نہیں رہے، تو ٹھیک ہے، نعم اذن، تب تو ایسا ہی ہوگا، بس حضور نے کہہ دیا، ایسا ہی ہوا۔ رواہ البخاری۔ اس لیے بیماری میں اچھے کلمات کہنے چاہیے، خیر والے، زیادہ ویسے کلمات نہیں کہنے چاہیے جس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ہم میں سے کوئی انسان شکایت کرتا، یعنی بیمار ہوتا، اشتکا کا مراد یہاں پر بیمار پڑنا، مسحہ بیمینہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، ثم قال، پھر اس دعا کو پڑھتے، کیا دعا ہے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، متفق علیہ۔ یہ دعا ہے، بیمار شخص کے اوپر اگر ہاتھ پھیرنا ہو، محرم ہے، جیسے کہ باپ ہوتا بیٹے پر ہاتھ پھیرتا ہے، ماں جو ہے جو بیٹی ہے اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بہن بھائی، اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، غیر محرم کو ٹچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ثم قال اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ ہے دعا۔ اے لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا ایسی نہیں جو بیماری کو دور کر سکے۔ یہ ہے ترجمہ۔ وعن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، کان اذا اشتکا الانسان الشیء منہ، فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز کی، درد وغیرہ مراد ہے، درد وغیرہ کی شکایت کرتا، یعنی بیمار ہوتا، درد وغیرہ ہوتا، او کانت بھی قرحۃ، یا اسے کسی جسم پر پھوڑا نکل آتا، او جرح، یا زخم ہو جاتا، تو کیا ہوتا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصبعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی رکھ کر کے اس دعا کو پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا، یہاں تک دعا ہے پوری ہے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا، متفق علیہ، یہاں تک ہے دعا۔ اس کا جو ہے ترجمہ ہوتا ہے کہ خدا کے نام سے، اللہ کے نام سے میں برکت حاصل کرتا ہوں، یہ مٹی ہمارے بعض آدمیوں کے لعاب دہن سے آلودہ ہے، پروردگار کے حکم سے ہمارا بیمار تندرست ہو جائے، لیشفیٰ سقیمنا باذن ربنا، ہمارے پروردگار کے حکم سے شفا ہو جائے ہمارے بیمار کو۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ دیکھیے، وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ جاتے، نفس علی نفسہ،
تو اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. دم کیا کرتے تھے؟ خود بھی انسان اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، ضرورت نہیں کسی اور کی. اللہ اکبر. اچھا جی، تو کیا کرتے تھے؟ نفس علی نفسہ بالمعوذات، معوذتین یا معوذات کے ذریعے سے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. ومسح عنہ، کیا ہے جی معوذات؟ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہے جی. دیکھو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، دو ہی ہیں، سورہ فلق سورہ ناس. وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پھیرتے بدن کے اوپر، اپنے ہاتھوں کو بدن پر پھیرتے. فلما اشتکا وجعہ الذی توفی فیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس بیماری میں، اس درد میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی. کنت انفس علیہ بالمعوذات، تو میں پھونکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق سورہ ناس کا دم. التی کان ینفس، وہ دم جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. وامسح بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بدن پر پھیرتی تھی. یہ ہے جی. متفق علیہ وفی روایت لمسلم، یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی، اور امام مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے. قالت، کہتی ہیں، کان اذا مرض احد من اہل بیتہ، کہ اہل بیت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے جب کوئی بیمار ہوتا، نفس علیہ بالمعوذات، تو وہ سورہ فلق سورہ ناس کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے. دیکھیے جی اب آپ جلالین شریف کا دیکھو. جی جلالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہو گیا تھا اوپر والا. وخلق الانسان ضعیفہ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، نفسانی، کچھ جسمانی، روحانی، ہر طرح کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج کے طور پر بہت ساری چیزوں کو جائز قرار دیا ہے. لا یصبر عن النساء والشہوات، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل بالحرام بالشرع، فرماتے ہیں اے ایمان والو، نہ کھاؤ تم دوسروں کا مال، اپنے مالوں کو اپنے درمیان، اپنے لوگوں کا مال اپنے درمیان میں، بالباطلی بالحرام، حرام طریقے سے، جو کہ شرعی شریعت میں حرام ہے، حرام طریقے سے نہ کھاؤ. کر ربا، جیسے کہ سود میں، سود اور بیاج کے طور پر تم مال جو ہے کھانے لگ جاؤ. والغصبی، اور غصب یعنی چھین کر ڈکیتی ڈال کر کے تم جو ہے مال کھانے لگ جاؤ. نہیں کھا سکتے، حرام طریقے سے نہیں کھانا، لیکن حلال طریقے سے تجارت ہو تو پھر ٹھیک ہے. اور تجارت کے اندر بھی دونوں طرف سے رضامندی شرط ہے. الا، مگر ہاں یہ کہ اس طرح مال کھا سکتے ہو. لیکن ان تکون تقع تجارت، مگر یہ کہ تجارت واقع ہو جائے. وفی قرات بالنصب، اور ایک قرات کے اندر تجارتن بھی ہے. ان تکون الاموال اموال تجارت، مراد یہ ہے کہ ہو مال تجارت. صادرتن، جو کہ صادر ہوتا ہو. عن تراض منکم، تم میں سے دونوں کی، تم میں سے طرفین کی رضامندی سے. بیچنے والا بھی راضی ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب بیچنے والا بیچ نہیں رہا، زبردستی مال اٹھایا، پیسے اس کی طرف پھینک دیے، تو جب تک بیچنے والے کی مرضی نہیں ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا. وطیب نفس، دل کی خوشی کے ساتھ تم دونوں آپس میں خرید و فروخت کرو. فلکم ان تاکلوہا، تو تمہارے لیے گنجائش ہے کہ تم اس مال کو کھا سکتے ہو. اور ولا تقتلوا انفسکم، فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو.
کیسے ہوگا قتل اپنے آپ؟ بارتکاب ما یؤدی الی ہلاکہا، ان گناہوں کو ارتکاب کر کے جو تمہیں ہلاکت کی طرف پہنچا دے۔ این کان فی الدنیا او الآخرۃ بقرینتی، چاہے وہ دنیا میں ہلاکت کی طرف پہنچائے یا آخرت میں، قرینے کی وجہ سے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے، فی منعہ، اس کے منع کرنے میں، لکم من ذالک، ان چیزوں سے تمہارے لیے جو منع کیا اللہ نے، تو اللہ کا یہ رحم ہے، اللہ رحم فرما رہا ہے جب تمہیں گناہوں سے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ اس کو غلط روپ میں نہ لو کہ ہمیں روک دیا، بتاؤ ہم حرام کھا رہے تھے، اتنا اچھا لگ رہا تھا ہمیں روک دیا، نہیں، اللہ نے حرام سے روکنے کی وجہ ہے کہ اللہ تم پر رحم کر رہا ہے۔ اللہ رحم نہ کرے تو حرام کھائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کے یہاں جہنم کی آگ بھی کھانی پڑے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص کے کرے گا یہ کام کرے گا، أَيْ مَا نُهِيَ عَنْهُ، یعنی وہ کام کرے گا جن سے منع کیا گیا، عُدْوَانًا تَجَاوُزًا لِلْحَلَالِ، فرماتے ہیں سرکشی اور ظلم کی وجہ سے، حلال سے تجاوز کر کے، حلال سے ہٹ کر حرام کا ارتکاب کرے گا۔ وَظُلْمًا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، تاکید بطور ظلم کے، بطور دشمنی کے جو شخص ان کاموں کو کرے گا، یعنی حلال طریقے سے نہیں بلکہ حرام طریقے سے کھائے گا، سود اور بیاج کے روپ میں دوسرے کا پیسہ کھائے گا، یا چھین کر، غصب کر کے، ڈکیتی ڈال کے، اٹیچی چوری کر کے کھائے گا۔ ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ اٹیچی چوری۔ اب تو ان کے کام ٹھنڈے ہو گئے، مگر کچھ ہیں ابھی بھی جو باز نہیں آ پا رہے ہیں، ان کی مطلب یہ کہ کچھ فطرت ہی خراب ہو جاتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو درست کرے، ہم تو یہی دعا کریں گے۔ ہم خود گناہ گار ہیں، یہ گناہ تو نہیں لیکن بہرحال اور بہت سے گناہ ہیں، تو اس لیے جو ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، کتنا بھی بڑا گناہ گار آدمی ہو اسے حقیر نہیں سمجھتا ہوں میں، ہاں اس کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں، اپنے گناہوں کو جیسے گناہ سمجھتا ہوں ایسے سامنے والے کے گناہ کو بھی گناہ سمجھتا ہوں، غلط کو غلط، وہ میرا ایمان ہے کہ غلط کو غلط سمجھا جائے گا، لیکن اس انسان سے جو ہے بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ پاپ سے ڈرو، پاپی سے نہیں۔ آپ نے کہاں پڑھا ہے یہ جملہ؟ بتاؤ، کہیں پڑھا ہے جملہ ہے؟ پاپ سے ڈرو، پاپی سے نہیں پڑھا آپ لوگوں نے جملہ کہیں بھی؟ یہ جملہ ٹریکٹر ٹرالیوں پر لکھا ہوا ہم نے بہت پڑھا بچپن میں، پھر ہم نے حیات الصحابہ کے اندر ایک حدیث کا مضمون ہے، اوپر موضوع حدیث، مضمون حدیث کے اوپر لکھا ہوا تھا، بغض الذنب للمذنب، گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نہیں۔ تو یہ اصل میں کہیں نہ کہیں کتابی ہے بات کہ پاپ سے ڈرو اور پاپی سے نہیں، یعنی پاپ سے نفرت ہونی چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور پاپی سے نہیں۔ پاپی کا مطلب یہ ہے کہ انسان آج گناہ کر رہا ہے، اللہ سے توبہ اللہ کر لیا، اللہ کے اب شام میں تو گناہ کر رہا ہے، صبح میں توبہ اللہ کر کے آپ سے زیادہ بڑا ولی بن گیا۔ اب وہ اپنی ولایت کو باقی رکھے، گناہ نہ کرے، یا گناہ کر کے ختم کر لے، پھر دوبارہ توبہ کر کے ولایت آئے گی، پھر چاہے ختم کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جتنے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہی رہے، ہم گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے، یہی سیم شکل سامنے والے کے لیے بھی رکھو۔ جو کوئی آدمی گناہ گار ہے کہ بھئی اس کے لیے بھی تو یہی ہے کہ جیسا اپنے لیے ہم کر رہے ہیں پسند اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کتنے بھی ہم مطلب گناہ گار ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی سوچو کہ کتنے بھی گناہ گار اللہ اسے معاف کر ہی دے گا۔ یہ ہے جی بات، حسن ظن اللہ کے ساتھ تو ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو شخص ان کاموں کو کرے گا جن سے منع کیا گیا ہے بطور دشمنی اور بطور ظلم کے، فسوف نصلیہ، ان قریب ہم داخل کر دیں گے اس کو، ندخلہ نارا، جہنم کے اندر۔ کیا کرے گی؟ جہنم، یحترق فیہا، اس میں جلے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، ہینا، اور ایسا کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے، ہینا آسان، یسیرا معنی میں آسان، یہ آسان ہے اللہ کے لیے، جہنم میں داخل کر دینا یہ آسان ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچو، کبائر، ان بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جو کہ جن سے تم منع کیا جاتا ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تمہارے معاف یوں ہی کرتا رہے گا۔ نماز سے نماز کے بیچ میں، جیسے کہ
فجر سے ظہر کے بیچ میں جتنے بھی چھوٹے گناہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلی نماز کی برکت سے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کہتے ہیں 3 چیزوں کو۔ نمبر 1، پچھلے گناہ پر ندامت، موجودہ میں اس گناہ کو چھوڑنا، اور آئندہ میں نہ کرنے کا ارادہ، پکا ارادہ۔ فرماتے اگر تم بچو ان تمام کے تمام گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، وَهِيَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا وَعِيدٌ، اور وہ گناہ ہے جن سے منع کیا جاتا ہے جن پر وعید نازل ہوئی ہے، وعید آئی ہے۔ کیا کیا ہو سکتے ہیں بڑے بڑے گناہ؟ یہ 80-82 گناہ ہیں۔ شاید آپ کو میں نے یہ جو ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو لکھوائے ہیں یا کسے لکھوائے ہیں، واللہ عالم۔ پچھلے سال تو آپ سوم میں تھے، تو سوم میں تو ہم نے دی ہے آپ لوگوں کو یہ گناہوں کی لسٹ۔ 80-82 گناہ لکھوائے تھے، یہاں پر چند لکھے ہیں، وہ سب ذہن میں رکھو۔ کل قتل، جیسے کہ قتل، والزنا اور زنا، والسرقۃ اور چوری، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ہی الی 700 اقرب، فرماتے ہیں وہ 700 کی جانب زیادہ قریب ہیں، 700 کے قریب۔ اس کا مطلب گناہ جو ہے بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا 700 کے قریب کا مطلب یہ کہ 80-82 تو ہم نے آپ کو دیے ہی ہیں۔ ایک اصول سمجھ میں رکھ لو، اب 700 کے قریب بن جائیں گے پھر، کہ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، وہ بڑا گناہ ہوا کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیے جی، بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو تو کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم الصغائر بالطاعۃ، تو اللہ تعالیٰ تم سے، اللہ فرماتا ہے ہم تم سے معاف کرتے رہیں گے تمہارے چھوٹے گناہوں کو اطاعت کے ذریعے سے۔ وندخلکم مدخلا، مدخلا کے معنی داخل ہونے کی جگہ، بہترین جگہ جنت مراد ہے، اور داخل کر دیں گے تم کو ایسی جگہ میں، کریمن جو کہ معزز اور مکرم جگہ، ہو الجنہ وہ ہے جنت۔ کیا ہے دیکھو جی، مدخلا بضم المیم، مدخلا میم پر پیش ہوگا، وفتحھا مدخلا یہ ہوگا، ای ادخالا ای موضعا، یا تو داخل ہونا مراد ہے یا تو یہاں مصدر مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہاں گیا، او موضعا یہ حال ہے، اذ اچھا جی، یہ او موضعا جگہ کا نام ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ کریمن شریف جگہ، معزز اور مکرم جگہ، هو الجنت وہی تو ہے جنت۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تمنا کرو تم اس چیز کی جو کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تم کو بعض میں سے بعض پر، من جہت الدنیا والدین، دنیا اور دین کے اندر، لئلا یؤدی الی التحاسد والتباغض، تاکہ نہ پہنچا دے وہ تم کو حسد اور بغض کی جانب۔ ایک انسان کے پاس میں 5000 کروڑ روپے ہے، اب زبردستی تم جو ہے تمنا کرنے لگو مجھے بھی 5000 کروڑ دے دو، کاش ہم پہ بھی ہوتے، اس طرح سے نہیں، کیونکہ عام طور پر نیت انسان کی اس میں خراب ہوتی ہے۔ ہاں ایک پوائنٹ ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک صاحب نے یہ بات بیان کی، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی میری چاہت یہ ہے کہ بہت پیسہ ہوتا، 1 کروڑ روپیہ ہوتا، 10 کروڑ روپے ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ پوچھا گیا کتنے خرچ کرتے؟ تو مثال کے طور پر 40 کروڑ روپے ہوتے تو 1 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب تمہیں پیسہ چاہیے یا تمہیں 1 کروڑ کا ثواب چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے ثواب تو نیت کرنے سے آپ کو مل گیا، نیت کر لیا آپ نے، پیسہ آئے یا نہ آئے، آئے گا تو پھر دو گے تب ثواب ملے گا، اور نہیں آئے گا تو آپ کا ثواب تو ہو گیا پکا۔ تو تمہیں ثواب اگر چاہیے تھا تو پیسے کی ضرورت نہیں رہی، اب تمہیں ثواب یوں ہی مل جائے گا۔ ارے نہیں جی وہ پیسے ہی آ جائیں، میں نے اس کا مطلب نیت میں کھوٹ ہے، گڑبڑ ہے، گڑبڑ۔ تو کسی کے بعد اللہ نے مال دیا ہے تو زبردستی کی تمنائیں کرنا، اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ حسد اور بغض کا شکار ہو جاتا ہے۔ مقدر کا سب کا اپنا اپنا الگ الگ ہے، یہ الگ بات ہے، کوئی اسی پیسوں کو حرام کر کے لے لو یا حلال کر کے لے لو۔ جیسا کہ وہ واقعہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، ایک انسان راستے میں اونٹ لے کر کے جا رہا ہے، راستے میں رکا، واش روم کے لیے جانا تھا اسے،
تو کسی کو پکڑا کہ بھئی آپ ذرا یہ پکڑ لو، میں ابھی آیا ہوں. وہ اتنے فارغ کے لیے گیا، اور وہاں سے اتنے فارغ ہوتے وقت اس کے دماغ میں بات آئی کہ دیکھو وہ بیچارہ میرا جو ہے سامان لیے کھڑا ہے اور کتنا اچھا آدمی ہے، اب میں واپس جاؤں گا تو اسے 2 درہم اسے ہدیہ دے دوں گا. اب 2 درہم کی دماغ میں آ گئی بات. اب یہ اس کے لیے بڑے جائز ہوتے، حلال ہوتے. اب کہتے ہیں اس کے دماغ میں ادھر کیا آ گئی، جو اونٹ لیے بیٹھا کھڑا تھا، وہ اونٹ کے اوپر کی زین تھی جس پر بیٹھتے ہیں، وہ اس نے ایک آدمی اور آیا کہ بھئی خیریت؟ ہاں خیریت. کہ بھئی اب میں جو ہوں زین بیچ رہا ہوں یہ والی. پھر کتنے کی کہ 2 درہم کی. 2 درہم کی زین بیچ کر کے بھاگ گیا وہ اونٹ چھوڑ کے اس کا. اب یہ ذہن میں آ رہا ہے اٹھ کر کے وہاں سے 2 درہم دوں گا اس بیچارے کو، اس نے میرے لیے اتنا کام کرا کے میرے لیے رکا کھڑا ہے. آگے دیکھا تو زین کسی اور کے ہاتھ میں اور وہ آدمی غائب. کہنے لگا بھئی آپ میری زین کیوں اتار رہا ہو گھوڑے کی؟ اچھا شاید اونٹ تھا، اونٹ کی. کہنے لگے جی آپ کی زین کیا مطلب؟ میں نے تو یہ 2 درہم کی لی ہے، خریدی ہے میں نے 2 درہم کی. کہ اوہ 2 درہم کی خریدی ہے. تو وہ والے 2 درہم اس کو دیے، اپنی زین لے لی واپس. اب بتاؤ وہ جو بھاگا ہے اس کے پاس تو 2 ہی درہم ملے. فرق کیا ہوا؟ اب حرام والے ملے ہیں. اگر یہ تھوڑا ویٹ کر لیتا تو 2 درہم اس کو اب بھی ملتے ہی، اسے 2 درہم ہی ملتے اب بھی، لیکن وہ حلال والے ملتے. اس نے 2 ہی درہم ملے روزی، لیکن وہ حرام جو ہے اس نے کرا کر کے لے لی. اگر یہ رک جاتا تھوڑا سا تو جائز طریقے سے مل جاتی. للرجال نصیب ثواب مما اکتسبوا، فرماتے ہیں مردوں کے لیے ثواب ہے ان چیزوں کا، ان اعمال کا جو انہوں نے کمایا. بسبب ما عملوا، ان کے اعمال کے سبب جو انہوں نے کیے. من الجہاد وغیرہ ہی، جہاد وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزوں کا ثواب ہے انہیں. مردوں کے لیے ان کو اپنا ثواب ہے، اور جو کام ان کے مستورات کے ہیں ان کو ان کا ثواب ہے. وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، ثواب ہے. مما، ان اعمال میں سے اکتسبنا جو انہوں نے کیا ہوگا. من طاعت ازواجہن، اپنے شوہروں کی اطاعت کر کے. وحفظ فروجہن، اور اپنی حیا کی جگہ کی حفاظت کر کے. نزلت، یہ آیت نازل ہوئی لما قالت ام سلمۃ، جب کہ حضرت ام سلمہ نے کہا لیتنا کننا رجالا. یہ ہماری امی جان ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، تمام مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں ایک مرتبہ کہنے لگی لیتنا کننا رجالا، کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے. کیوں جی کیوں ہوتی تم مرد؟ کہ اس لیے ہوتے فجاہدنا، ہم جہاد کرتے اور جہاد میں جاتے ثواب ہوتا ہمیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں سب کا حساب الگ الگ ہے. وَقَانَ لَنَا مِثْلُ أَجْرِ الرِّجَالِ، اور ہم جہاد کرتے تو ہمارے لیے مردوں کے جیسا ثواب ہوتا. اللہ نے کہا نہیں سب کا الگ الگ ہے. اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں گھر پہ رہتے ہیں اور یہ لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں باہر جانے کے بعد. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں گھر بیٹھے ہی اس کا ثواب بھی ملے گا. جو اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے گی اسے گھر بیٹھے بھی اس کا ثواب مل جائے گا. وَاسْأَلُوا بِحَمْزَةٍ وَدُونِهَا، وَاسْأَلُوا وَاسْأَلُوا حمزہ کے ساتھ بغیر اس کے ساتھ، وَاسْأَلُوا اور وَاسْأَلُوا حمزہ اور بغیر حمزہ کے. اللہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگو. مَحْتَجَجْتُمْ إِلَيْهِ، بس جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے. یعطیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا. منہ، اور اللہ کے علم میں سے ہے محل الفضل، کہ اپنا فضل کسے دینا ہے، فضل کا محل جگہ اللہ کو معلوم ہے کسے اپنا فضل دینا ہے. وسؤالکم، اور اس کا کیا، وسؤالکم اور تمہارے سوال، تمہاری چیزیں دینا، کس کو سوال کا جواب دینا ہے، کس کو مانگنے کے بعد دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت علم ہے. یہ کہا بس جی. بس چلیے گا، گھنٹہ بھی پورا ہو گیا آپ کا، دونوں کتابیں بھی ہو گئی، گھنٹہ بھی ہو گیا. جاؤ. جامع ترمذی جلد ثانی، کتاب الاشربہ، پینے کا بیان.
میں نے وہ 6 سنتیں آپ کو رٹائی تھی اور وجہ آپ کو ہم نہیں بتائی تھی، وجہ بتا دیتے ہیں۔ سارے بیان پڑھانا ہو جاتا ہے لیکن سنتیں بھی ترتیب یاد نہیں رہتی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو تو انہیں یاد ہیں 6 سنتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع میں، اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا، اور بیچ میں بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ، 4 یہ ہو گئیں 6۔ اور ہم لوگ پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی کہ ہاں ہم نے یہ تو پڑھا ہے، کتنی ساری سنتیں پڑھی ہیں، پورے بیان کھانے پینے کے پڑھیں، لیکن سسٹمیٹکلی ہماری زبان پر نہیں آتا، تو لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ کیسے مولوی ہیں، ذرا سے بچے کو تو یاد ہے۔ حالانکہ بچے کو جو یاد ہے اس سے کہیں زیادہ آپ لوگوں کو یاد ہے، مگر سسٹمیٹکلی زبان پر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جتنے بھی نماز کی سنتیں 51 ہیں ویسے تو، لیکن تعلیم الاسلام کے اندر 21 لکھی ہیں، اور انہی 21 کے اندر یہ پوری 51 ہی ہیں۔ 21 میں ایک میں کئی ہیں تو وہ 51 ہی بن جاتی ہیں۔ 14 واجبات، 51 سنتیں یعنی 21 سنتیں، اور اس کے علاوہ 18 سنتیں وضو کی، اور 4 فرائض وضو کے، 3 فرائض غسل کے، 5 سنتیں غسل کی۔ سمجھے نہیں آپ بات؟ یہ چیزیں بھی ہمیں زبان پر یاد رہنی چاہیے۔ 7 باہر کے فرائض نماز کے، 6 اندر کے، جنہیں ارکان کہتے ہیں اندر والے فرائض کو، اور باہر والے فرائض کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط۔ تو 7 شرطیں، 6 ارکان، ان سب کو کہتے ہیں 13 فرائض۔ یہ بتائی تھی آپ سے بات، یہ یاد ہونی چاہیے اس طرح کی چیزیں۔ بلکہ ہم تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ اوپر ہوتی یہ بات کہ کھانے کی جو سنتیں ہیں، موٹی موٹی سنتیں ایسی، تو وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ کھانا کھانے کی سنتیں بھی یاد رہنی چاہیے۔ اچھا جی، چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن یزید بن سنان الجزری عن ابن لعطاء ابن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشربوا واحدا کشرب البعیر۔ یہ روایت ہوئی ہے، آپ کو دھیان نہیں ہے۔ لا تشربوا واحدا کا لفظ میں نے پڑھایا تھا یہ، کہ نہ پیو ایک سانس میں جیسا کہ اونٹ پیتا ہے ایک سانس میں، ولیکن اشربو، لیکن پیو تم مثنا وثلاثا 2 یا 3 گھونٹ میں، وسمو، اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اذا انتم شربتم، جب تم پیا کرو، وحمدو، اور اللہ کی تعریف کیا کرو۔ یعنی دیکھو دو سنتیں آ گئی، اسی پر تو ہم نے بات بولی تھی آپ سے کہ 2 سنتیں یہ ہو گئی موٹی موٹی، اور چار جو ہے وہ بیچوں بیچ میں ہیں، بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ، وسمو اذا انتم شربتم، اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو جب تم پینا شروع کیا کرو، وحمدو اذا انتم رفعتم، اور اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ کہہ لیا کرو جب تم ہٹاؤ منہ سے، یعنی پی چکو۔ ھذا حدیث غریب۔ ویزید بن سنان الجزری ہوا ابو فروۃ الرہاوی، باب ما جاء فی الشرب نفسین، فرماتے ہیں یہ باب آیا ہے پینے میں 2 سانسوں میں۔ 2 سانسوں کی بھی روایت ہے، 3 کی بھی روایت ہے۔ 3 والی پر عمل ہوگا تو 2 والی پر خود بخود عمل ہو جائے گا، 2 والی پر عمل ہوگا تو 3 والی پر عمل رہ جائے گا۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو جس میں زیادہ عدد ہوتا ہے اسی کو ہم لیتے ہیں۔ آپ نے جو صلح حدیبیہ کا بیان پڑھا ہے بخاری میں جلد ثانی کتاب المغازی کے اندر، وہاں یہ بات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ صلح حدیبیہ میں ایک روایت ہے 1000 سے کچھ زائد تھے، ایک روایت ہے 1300 تھے، ایک روایت ہے 1400 تھے، ایک روایت ہے 1500 تھے، تو 1500 سے اوپر کی کوئی روایت نہیں ہے، تو ہم نے یہ 1500 والی روایت لی تاکہ ساری روایتیں اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ چونکہ جب 1500 ہوگا تو 1000 بھی تو ہوں گے اس میں، 1500 ہوگا تو 13 بھی ہوں گے، 1400 بھی ہوں گے، سبھی ہو جائیں گے۔ تو ہم نے 3 سانسوں والی روایت اس لیے لی ہے تاکہ 2 والی روایت بھی اس کے اندر داخل ہو ہی جائے۔ اچھا جی، دیکھو جی، اور ایک بات یہ ہے کہ 2 سانسوں میں پینے سے مراد 3 گھونٹ لگیں گے۔ آپ غور کیجئے، 2 سانس ہوں گے تو 3 لگیں گے گھونٹ۔ وہ کیسے؟ پہلی مرتبہ جب آدمی پیے گا تو سانس تھوڑی لیتا ہے، پہلی مرتبہ تو ایک دم اپنے منہ سے لگا لیا گلاس، اب ہٹایا تو ایک ہو گیا جی، ایک سانس ہو گیا اور 1 گھونٹ ہو گیا۔
اب پھر سے جو ہے منہ پہ لگایا، پھر پیا، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جو ہے سانس ہم نے چھوڑ دیا، تو 2 سانس ہو گئے، 2 گھونٹ ہو گئے۔ اب تیسری مرتبہ ہم نے جو پانی پیا ہے اس کے بعد والا جو سانس ہے وہ نارملی ہے، زندگی کا ہے، وہ پانی کی وجہ سے نہیں لیا جا رہا سانس، اب وہ تو پانی پی لیا تو اب تو رہیں گے ہی، ہم جیسے رہتے ہیں سانس تو لیں گے ہی، تو وہ سانس نارملی ہے، پانی پینے والا نہیں ہے۔ پانی پینے والے سانس 2 ہی ہوتے ہیں، جو بیچ والے ہیں 2۔ تو گھما پھرا کر کے وہی بات کہ 3 جو گھونٹ بنیں گے وہ 2 سانسوں میں بنیں گے یا 3 سانس میں بنیں گے۔ دیکھو جی، وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا شرب يتنفس مرتين، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تھے یا کوئی بھی چیز پیتے تھے، لکوڈ میں کوئی چیز پیتے تھے تو 2 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے پانی پینے کے دوران تو 2 ہی مرتبہ ہوگا، 3 گھونٹ لیں گے تب بھی بات ایک ہی ہے۔ هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث رشدين بن كريب قال وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب قلت هو أقوى أم محمد بن كريب قال ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن رشدين بن كريب أرجح وأكبر وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير۔ یہ راویوں کی بحث ہے، کون راوی مضبوط کون راوی کمزور ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت النفخ فی الشراب، فرماتے ہیں یہ باب آیا اس بارے میں کہ پینے کے دوران، پانی میں پینے کے دوران پھونک مارنا، پینے کی چیز میں پھونک مارنے کی کراہیت کے بیان میں۔ پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یہ مکروہ ہوتا ہے، مکروہ یہ ہے جی، پھونکنے سے منع کیا گیا ہے، اور عام طور پر آپ جانتے ہیں چائے کو لوگ پھونک کر کے ہی پیتے ہیں، لیکن یہ ممانعت حرام و حلال کی تو نہیں ہے، یہ کراہت تنزیہی ہے، سمجھ گئے جی آپ بات۔ تو چائے کو بھی ٹھنڈا کرنا ہو تو رکھ دو یا کسی برتن میں الٹا پلٹی کر لو۔ دکان پر جیسے آپ لوگ تو نہیں، ہم لوگ جب جاتے ہیں کبھی بائی چانس کوئی لے کے جاتا ہے یا کچھ، اب تو خیر نہیں جاتے اس طریقے سے، تو جب کبھی گئے ہیں تو دودھ وغیرہ جب سے دکان کا پیتے ہیں، وہ جو ملائی والا ہوتا ہے، تو وہ دودھ کو پھونک مار کے تھوڑی کرتا ہے ٹھنڈا، وہ 2 برتن میں نیچے اوپر کرتا ہے، اسٹائل میں نیچے اوپر جو ہے دودھ کرتا ہے، اس سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر رکھ دو یا کسی بڑے برتن میں کر کے پھر چھوٹے برتن میں کر لو، دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا، یا پانی میں رکھ دو۔ کتنے راستے ہیں، پھونک مارنے کے علاوہ بہت راستے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو ابن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، القذات اراها فی الاناء، اگر ہم کوئی تنکا دیکھ لیں پانی میں تو کیا کریں؟ فقال احرقها، اسے بہا دو، پانی کا اتنا حصہ جو نیچے کریں گے تو تنکا وہاں سے آگے آ جائے گا تو نیچے گرا دو۔ بہت راستے ہیں، پھونک مارنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے راستے موجود ہیں، یہ ہے جی۔ فقال، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا أَرْوَى مِن نَفَسٍ وَاحِدٍ، کہ میں ایک سانس میں تو سیراب نہیں ہوتا ہوں۔ قال فَأَبِنِ الْقَدْحَ إِذًا عَنْ فِيكَ، تو اپنے منہ سے اس برتن کو ہٹا لیا کرو۔ بھئی ایک سانس میں تو نہیں آدمی پی سکتا، سمجھے جی، ایک سانس میں اگر نہیں پی سکتا ہے تو کیا کرے آدمی؟
تو ٹھیک ہے، منہ سے برتن ہٹاؤ، ایک کے بعد ایک جو ہے بار بار ہٹاتے رہو اور بار بار پانی جو ہے پیتے رہو، اس میں کیا دقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا پانی کے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا، سانس لیا جائے اس بات سے منع فرمایا، او ينفخ فيه، یا اس میں پھونک ماری جائے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو رات دن پھونک مار رہے ہیں، پانی کے اوپر کیسے ہو؟ جب کوئی دم کروانے کے لیے آتا ہے تو دم کرنے میں پانی پر پھونک مارتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ دم کرنے کا پانی کا یہ الگ ہے، پینے کے پانی کی بات الگ ہے، دم کرنے کی بات الگ ہے۔ بلکہ ہم تو صحیح طریقے سے دم کر بھی نہیں پاتے، لوگ اس کو جو ہے پیئیں گے بھی نہیں، ورنہ تو صحیح طریقے سے دم اگر کر دیں تو اس میں تھوک کے ذرات بھی جانے چاہیے، لیکن ایسا دم ہم نہ تو کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کوئی اس پانی کو پیے گا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اصل چیز یہی ہے۔ کسی انسان پر بھی کرنا ہو نا دم تو ہم لوگ بھی پھونکی تو مارتے ہیں، حالانکہ پھونک کے ساتھ میں ہلکے پھلکے تھوک کے ذرات بھی جانے چاہیے، وہ ہے اصل دم، مگر لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ چلو جی، اور خود ہمارا بھی نہیں کرتا جی، یا تو کوئی بہت بڑا اللہ والا ہو، بزرگ ہو، اس سے کرائیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہر عام و خاص کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے جی، ابھی قال حدثنا ابن ابی عمر، تو اس لیے اس میں گنجائش ہے، وہ الگ ایک میٹر ہے، یہ الگ میٹر ہے۔ ابھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عبد الکریم الجزری عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو روایت ہو گئی۔ باب ما جاء فی کراہیت التنفس فی الاناء، یہ باب ہے اس بارے میں کہ برتن میں سانس لینے کی کراہیت کے بارے میں، ابھی تو بات آئی تھی اوپر۔ دیکھیے وہی روایت دوسرے انداز میں آ رہی ہے۔ ابھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن الحارث الوارثي قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدكم فلا تنفس في الاناء، فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو پانی میں پھونک مار لے، پانی میں پھونک نہ مارے۔ هذا حدیث حسن صحیح، پھونک نہ مارے، سانس نہ لے۔ باب ما جاء فی النہی عن اختناس الاسقیۃ، یہ باب اس بارے میں آیا ہے کہ مشکیزے کا منہ موڑ کر پینے کی ممانعت۔ مشکیزہ اسقیہ، اختناس منہ موڑنا، مشکیزے کا منہ موڑ کر پانی پینے کی ممانعت کے سلسلے میں۔ سنمائی جی بات، ڈائریکٹ اس طرح مشکیزے سے پینا، اس میں ہو سکتا ہے کوئی سانپ ہو، کوئی چھپکلی گر گئی ہو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سنمائی جی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم سے بہت سارا پانی انسان کے اوپر آئے گا تو پانی حلق میں ایک دم سے جاتے ہوئے دکھ بھی کر سکتا ہے، جگر کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، معدہ خراب ہو سکتا ہے، اور پانی کے بہاؤ کے اندر تنکا وغیرہ، سانپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے ڈائریکٹ مشکیزے سے نہیں پینا چاہیے۔ بس یہ ہے بات۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود رواية أنه نهى عن اختناس الاسقياء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا مشکیزے کے منہ موڑ کر پینے سے، وہی ڈائریکٹ مشکیزے سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ ایک منٹ دیکھو جی۔ وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم اجمعين، هذا حديث حسن صحيح۔ باب الرخصة في ذلك، فرماتے ہیں مشکیزے کا منہ موڑ کر پینے کی اجازت کے سلسلے میں۔ اب آگے اجازت اور پہلے تھی ممانعت۔ ایک منٹ
باب رخصت فی ذالک، مشکیزے کا منہ موڑ کر پینے کی اجازت کے سلسلے میں یہ ہے جی۔ اب یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے آ گئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اجازت والی روایت ہے وہ پہلے کی ہے، اور منع والی روایت جبھی تو آئی جب پہلے پانی حضور نے پیا تو آپ کو احساس ہوا کہ بھی اس طرح پینے سے تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، تو آپ نے بعد میں منع کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عام انسان کو تو اس کی اجازت ہے نہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو معلوم ہو جاتا، کوئی فرشتہ بھی آ سکتا تھا، روک بھی سکتا تھا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں۔ عام انسان کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہے جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على قربة معلقة، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی جانب، فخانہ سہا، اور آپ نے اسے منہ لگا کر پیا، ثم شرب من فیہ، اور اس کے منہ سے پیا۔ وفي الباب عن ام سليم رضي الله تعالى عنها هذا حديث ليس اسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر يضعف من قبل حفظه، قبلی نہیں پڑھنا، قبالی جانب کے معنی، ولا ادری سمع من عيسى ام لا۔ وابي قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن جدته قبشة، فرماتے ہیں اپنی دادی کبشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں دخل علی النبی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فشرب من فی قربۃ معلقۃ، قائما، کھڑے کھڑے آپ نے لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا، فقمت الی فیہا، میں اٹھ کر گئیں اس کے پاس میں، فقطعت، اور میں نے اس حصے کو کاٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، ویزید بن یزید هو اخو عبد الرحمن بن یزید بن جابر وهو اقدم منه موتا۔ اچھا جی، باب ما جاء فی ان الایمنین احق بالشرب، دائیں والے، یہ باب اس بارے میں آیا ہے کہ جو دائیں طرف ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں پینے کے۔ کہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو اب اس میں کس کو دیا جائے، تو جو دائیں طرف ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہیں سے جو ہے دے دینے میں زیادہ فائدہ ہے، یہ ہے جی۔ دائیں اور پر جو بیٹھا ہوا ہے اسی کو دیا جائے۔ دیکھیے جی، دیکھو جی آگے روایت آئی۔ وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتي بلبن، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دودھ لایا گیا، پیور دودھ تھا، پیور اسے کہتے ہیں پیور، تو پیور PURE، پیور دودھ آیا ایک دم بڑھیا والا، قد شیب بمائن، اس میں پانی ملایا گیا، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ملایا گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ زیادہ گاڑھا دودھ ہضم ہونے میں دقت ہوتی ہے، اگر پانی ملا لیا جائے تو اس سے ہضمے کے اندر دقت نہیں ہوتی ہے۔ اب پانی کہاں ملایا جائے؟ دکان پر بیچنے سے پہلے نہیں، بلکہ گھر لانے کے بعد اپنے ملائیں، جتنا آپ کو ضرورت ہو، دکانداروں کو نہیں ملانا چاہیے، یا اگر ملایا تو اس کی اطلاع ہو کہ ہاں جی ہم پانی ملا کر بیچتے ہیں، یہ اطلاع ہونی چاہیے۔ اپنے دودھ کو یہ کہنا کہ صاحب بہت ہی پیور ہے اور پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اور اگر کہے گی جی ہاں جو ہم تو اپنے حساب سے پانی ڈالتے ہیں، اب جس کی مرضی ہے لو نہ لو، روزی حرام نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وعن یمینی عربی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب میں ایک دیہاتی بیٹھا تھا، وعن یساری ابو بکر، اور آپ کی بائیں جانب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھو ابو بکر اتنے بڑے صحابی، ادھر ایک عام انسان ہے، دیہاتی ہیں عام، دائیں جانب، تو آپ نے دائیں جانب ہی دیا، فشرب، آپ نے پیا، ثم اعطى العربیہ،
پھر آپ نے اس دیہاتی کو دائیں طرف دے دیا، وقال اور یوں فرمایا الایمن فالایمن، دائیں والا یعنی دائیں والا زیادہ مستحق ہے۔ وفی الباب یعنی ابن عباس و سہل بن سعد و ابن عمر عبداللہ بن مسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ باب ما جاء ان ساقی القوم آخرهم شربا، فرماتے ہیں کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ بے شک پلانے والے کو، قوم کو پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ یہ ہے جی دیکھو۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرماتے ہیں ساقی القوم آخرهم شربا، کہ قوم کو پانی پلانے والا یا دودھ پلانے والا، کچھ بھی اینی وے، کوئی بھی لکوڈ میں کوئی چیز پلانے والا، وہ سب سے آخر میں خود پینے والا ہوتا ہے۔ وفی الباب یعنی ابن ابی اوفی ھذا حدیث حسن صحیح۔ لو جی اور پڑھ لو۔ باب ما جاء ای الشراب کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مشروب تھا، پینے کی چیز تھی، کون سا لکوڈ تھا جو زیادہ محبوب تھا۔ یہ ہے جی میٹھا ٹھنڈا، یہ ہے جی شہد ہو یا کھجور ہو، پانی کے اندر ملا کر کے، اس طرح کی چیزیں آپ کو محبوب تھیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ، فرماتی ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کان احب الشراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، میٹھا اور ٹھنڈا۔ تو وہ شہد میں ملا ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے، اور پانی میں کھجور ملے ہوئی نبیذ بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہے جی باقاعدہ یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ چینی یہ جو ہے یہ بڑی نقصان دہ ہیں، اگر اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اور کہیں سے تعلقات ایسے ہوں آپ کے بھائی کے، آپ کے والد کے، کہ جو آج کل یہ کیا بولتے ہیں کولہو جو ہے آج کل چل رہے ہیں، اگر کانٹیکٹ میں کوئی ہو تو وہاں سے بنا کیا بولتے ہیں، بنا لاکھ کا بولتے ہیں، بنا اس کا کیمیکل کا نہ ہو، بغیر کیمیکل کا کھانے کے لیے 2-4 دھڑی جو ہے منگا کر کے رکھ لینا چاہیے، اور پورے سال میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ اچھی چیز ہے۔ یا پھر چینی کی جگہ پر کیا بولتے ہیں اسے، وہ جو گڑ ہوتا ہے، گڑ کو پھوڑ دیتے ہیں، چورا چورا ہو جاتا ہے، شکر، ہاں، یا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ واقعی چینی جتنا بچو اتنا اچھا ہے، حالانکہ ہم بھی پی رہے ہیں خوب، لیکن کوئی آپشن نہیں ملتا۔ اب ہم نے گڑ منگایا تو گڑ ویسا والا آ گیا ہے، لاکھ والا گڑ جو ہوتا ہے، یعنی جو کیمیکل لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح کا ہے۔ کل ایک صاحب کو آرڈر دیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جی یہ تو اب تو نہیں بن رہے ہیں، اب تو ویسے والے بن رہے ہیں، بالٹی والے جو شراب وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں، وہ والے بن رہے ہیں۔ اب ہم جو ہے رہ گئے۔ چلیے تو یہ چیز استعمال کیا کرو۔ هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة سلام الله عليها، والصحيح ما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا۔ وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا معمر بن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یو شراب یطیب، کہ کون سا پینے کی چیز، لکوڈ میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے، اچھی ہے؟ قال الحلو البارد، کہ ٹھنڈی ہو اور میٹھی ہو وہ چیزیں ہوں۔ وہکذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلا، وهذا اصح من حدیث ابن عیینہ۔ بس یہ آئے گا آپ کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، ابواب البر والصلہ، یہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہ تو ہو گیا پورا، یہ کتاب الاطعمہ والاشربہ دونوں ہو چکے، دونوں کے ابواب بہت سارے ہو چکے۔
بس کریں جی. مشکات الآثار اس میں 287 نمبر پر ہے آج. منہا کظم الغیظی سے ہے. دیکھو اس میں کلام پاک کی آیت ہے. منہا کظم الغیظی، نیکی کے ابواب میں سے ہے غصے کو پی جانا. نیکی کے ابواب میں سے غصے کو پی جانا ہے. دیکھیے کہاں گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے لوگ، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ. واللہ يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکیوں سے محبت نیکوں سے محبت رکھتے ہیں، نیکوکار سے محبت رکھتے ہیں. عن سہل بن معاذ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال، ارشاد فرمایا، من کظم غیظا، جس شخص نے غصے کو پی لیا، وہو قادر، حالانکہ وہ قادر تھا اس بات پر، علی ان ینفذہ، کہ اپنے غصے کو نافذ کرے. یعنی غصے پر عمل کرتے ہوئے سامنے والے کو پچھاڑ سکتا تھا، جواب دے سکتا تھا، لیکن غصے پر قابو کر لیا. فرماتے ہیں دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس کو قیامت کے دن مخلوقات کے سامنے، ساری مخلوقات کے سامنے. حتی یخیرہ من ای الحور شاء، فرماتے ہیں یہاں اس بات کا، ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اس بات کا اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ، کہ پچھاڑنے والا وہ نہیں، ہرانے والا وہ نہیں، پہلوان وہ نہیں. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بے شک اصل بہادر تو وہ، شدید کے معنی بہادر، الشدید کے معنی بہادر. لیس الشدید بالسرعہ، اصل پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے. انما الشدید، بے شک پہلوان وہ ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو قابو میں کر لے اپنے آپ کو، عند الغضب، غصے کے وقت. اور یہ ہر ایک سے نہیں ہو پاتا. طلاقوں کی شرح جو زیادہ ہوئی ہے اس میں یہی دخل ہے. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے جب آدمی یوں کہتا ہے کہ جی وہ میں نے غصے میں دے دی. ارے بھائی پیار میں کون دے رہا ہے؟ سب جو ہے اسی طرح غصے میں ہی دیتے ہیں. امتحان تو غصے میں ہی ہوگا، لیکن بس اپنی بھی زندگی خراب کرتے ہیں، جو عورت ہے اس کی بھی زندگی خراب کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. وَمِنْهَا تَوَاضُعُ، اور نیکی کے ابواب میں سے ہے تواضع، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. دیکھیے عن ابی ہریرہ، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے نے کبھی کسی مال کو کم نہیں کیا. وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، فرماتے ہیں نہیں زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو معافی کے ذریعے سے مگر عزت ہی بڑھاتا ہے. معاف کرنے سے آدمی کی عزت نہیں گھٹتی بلکہ بڑھتی ہے، یہ ہے کہنے کا مطلب. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے آدمی کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے. ما آ گیا ادھر الا آ گیا، ما الا دونوں کے، جہاں نفی کے بعد میں الا آ جائے تو ترجمہ ما اور الا کو ہٹا کر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے معافی کے ذریعے سے مرد کی عزت کو. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، یہاں بھی ما آ گیا اور اللہ آ گیا، ترجمہ دونوں کو ہٹا کر کریں گے کہ جو شخص تواضع اختیار کرے للہ، اللہ کے لیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند والا کرتا ہے. عن عیاض بن حمار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی اس بات کی کہ تم تواضع اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد، یہاں تک کہ سرکشی نہ کرے کوئی کسی کے اوپر، زیادتی نہ کرے کوئی کسی کے اوپر، ظلم نہ کرے کوئی کسی کے اوپر، ولا یفخر احد علی احد، اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ یہ ہے جی اس طرح کا فخر کرنا کہ دوسرے آدمی کو حقیر سمجھا جائے، یہ ناجائز اور حرام، اور ایسا فخر کرنا کہ جس میں سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اللہ کے فضل کو بیان کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ وقال اننی من المسلم، جیسے کہ فرمایا کہ آدمی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہمیں مسلمان ہونے پر کیا ہے؟ فخر ہے، تو یہ چیز بڑی اچھی ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ دیکھو جی بس جی یہی کہہ دو۔ سمجھے جی؟ بس یاد کرنا اس کو، آپ کا سبق بھی بس جلدی ہی کریں گے بن یہ والا۔ مشکات الاثار پچھلے سال کے مقابلے میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو چکی ہے آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری کتاب ہے، کتاب التوحید۔ کچھ باتیں ذکر کروں گا، چاہو تو نوٹ کرو پین کاپی لے کر، چاہیں تو اگر پینسل کچی ہو تو اپنی کتاب کے حاشیوں پر ادھر ادھر لکھو، اور اپنی ہی بک ہے اپنے گھر کی، اپنے پیسے کی، تو چاہیں جسے قلم پین سے لکھو، مرضی ہے۔ دیکھیے کتاب التوحید، توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو اس طرح ایک ماننا جس طرح اسے ایک ماننے کا حق ہے، اور اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ کلمے کا جو پہلا جز ہے وہ تو یہی رہا ہمیشہ سے، لا الہ الا اللہ، ہمیشہ یہی رہا۔ حضرت آدم سب سے پہلے نبی، انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ اس کے بعد کا جو دوسرا جملہ ہے وہ چینج ہوا ہے، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس ہبۃ اللہ۔ جی سمجھے جی؟ تو لا الہ الا اللہ شیس ہبۃ اللہ، تو اس طرح سے دوسرا جز جو ہے یہ تو ادلا بدلی ہوا ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اس طریقے سے الگ الگ تو جملے بنے ہیں۔ دوسرا والا پہلا جملہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ رہا، الا اللہ، یہ جملہ کبھی چینج نہیں ہوا۔ تو توحید کبھی بھی چینج نہیں ہوئی۔ شریعتیں اور شرائع تو ہوئے ہیں چینج، لیکن عقائد نہیں ہوئے چینج۔ عقائد تمام کے تمام مشترکہ ہیں۔ ایک بات تو یہ، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ آ گیا۔ اب اس کے بعد میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بعد میں کچھ نہیں ہونا۔ ایک چیز تو یہ آپ نوٹ کریں، دیکھیے اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ کو مانے تو کس طرح مانے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے؟ تو دو باتیں، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا، اللہ کیسا، جیسے اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں ہاتھ پیر آنکھ ناک کان وغیرہ، تو یہ نہیں، اللہ کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ
ان سب چیزوں سے پاک صاف ہے۔ اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنی ہے، اللہ کی صفات میں غور و فکر ہوتی ہے، اللہ کی ذات میں کوئی غور و فکر نہیں ہوتی۔ پہلی بات۔ اب دیکھیے آپ، سارے مذاہب کو ایک طرف رکھو، اب میں آپ کو اوپر سے لاتا ہوں، بالکل اوپر سے، کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالی صفات والا ہے یا بغیر صفات والا، اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں یا بغیر صفات کے ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں، ہندی جو الفاظ ہیں چتروید کی بھاشا میں آپ سے کہوں، اللہ تعالیٰ نرگڑ ہے یا سگڑ ہے، چاہو تو لکھ لو، ہندی میں آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ نرگڑ، نرگڑ کے معنی آتے ہیں، گڑ معنی صفت، نر معنی نہیں، کوئی صفت نہیں۔ سگڑ کے معنی سہ معنی ساتھ، اور گڑ کے معنی صفت، یعنی صفت کے ساتھ، تو اس کے مفہوم وہی ہے، صفات والا بغیر صفات والا۔ تو اللہ تعالیٰ نرگڑ ہے یا سگڑ ہے، تو بہت سارے لوگ وہ آئے ہیں گمراہ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نرگڑ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نرگڑ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ایمان میں کوئی حصہ نہیں۔ تو پہلی تو تقسیم یہاں سے ہوئی۔ اس دنیا کے کتنے افراد اس میں جا گھسے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نرگڑ ہے، جیسے کہ معتزلہ، اور اس کے علاوہ بھی یہ جہمیہ جو ہے معتزلہ ہی کی سڑی ہوئی شاخ ہے۔ یہ لکھا نا پر کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم، تو جہمیہ وغیرہم سے مراد ہے معتزلہ۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے اور اسی کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ اس معتزلہ فرقے کی ایک شاخ ہے جہمیہ۔ یہ سب لوگ توحید کا یعنی صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ بھی اور جہمیہ چونکہ اسی کی شاخ ہے تو یہ بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مانتے ہی نہیں۔ تو پہلا فرقہ تو یہ ہو گیا، وہ لوگ ہو گئے وہ تمام فرقے باطلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو نرگڑ یعنی بغیر صفات والا مانتے ہیں، تو صفات باری تعالیٰ کا انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اب آ جائیے آپ، دوسرے بچے اللہ تعالیٰ صفات والا ہے، اللہ تعالیٰ سگڑ ہے، سگڑ صفات والا۔ اب اس میں ہم لوگ بھی ہیں اور ابھی اور لوگ بھی بہت ہیں ابھی۔ اب دوسرا سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ صفات والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کو الگ الگ یعنی صفات کو بنا کسی مورتی کے ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو مورتیوں کے ساتھ ماننا، کیا مطلب؟ دیکھو سنو اس کو، غیر مسلموں میں اور ہم میں دونوں میں یہ بات تو مشترک ہے کہ دونوں صفات کو مانتے ہیں، لیکن وہ کافر ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم ایمان والے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی مورتی نہیں بناتے ہم لوگ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی انہوں نے الگ الگ ایک ایک مورتی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ چاہو تو نوٹ کر لو ایک سائیڈ میں، اور میرے خیال میں کتابوں پر نہ لکھ کے کسی اور جگہ لکھتے ہی، الفاظ بڑے اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں چونکہ، تو اس لیے کیا ہے وہ، دیکھو جی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الخالق، اس کے معنی ہے پیدا کرنے والا، تو اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہی بات مانتے ہیں وہ بھی، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں اس نے سارے جہاں کا سرشٹی کا رچیتا اللہ ہے، یعنی خدا ہے، جو بھی الفاظ ان کے ہوں۔ اچھا جی، لیکن ساتھ میں یوں کہتے ہیں، سنسکرت کے اندر خالق کو کہتے ہیں برہما، برہما مطلب خالق، سنسکرت کے اندر برہما کا ترجمہ ہوتا ہے خالق کا۔ تو ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، لیکن اب برہما کا جو
ترجمہ ہے وہ بھی خالق کا ہے، مگر ہندو لوگ اس کو خالق ماننے کے ساتھ ساتھ میں برہما یعنی اللہ کی صفت کی ایک مورتی انہوں نے الگ سے بنا کر کے رکھ لی۔ ایک برہما نامی ایک بڑے میاں ہیں، اور ان کے چاروں طرف ان کے جو ہے منہ ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پھول ہے، اور پھول کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لو جی، اللہ کی ایک صفت خالق، اس کو سنسکرت میں کہا برہما، اور برہما کہہ کر کے اس کی ایک مورتی بنا کر کے رکھ دی۔ یہاں یہ لوگ کافر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس اور مورتی بنانے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے۔ ہم نے اللہ کو خالق مانا، پیدا کرنے والا مانا، لیکن خالق نام سے کوئی مورتی الگ سے ہم نے نہیں مانی۔ اللہ ہی کو ہم نے خالق کہا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ میں خالقیت ہے۔ نمبر 2 بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، ٹھیک؟ رب کا مطلب پالنے والا، یعنی جو ہے تمام سرشٹی کو پالتا ہے۔ چلیے جی، یہاں تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی دقت والی بات ہے نہیں۔ اب دیکھو، سنسکرت میں کہتے ہیں وشنو، سنسکرت میں کیا کہتے ہیں؟ اسے وشنو کہتے ہیں۔ رب کا جو ٹرانسلیٹڈ لفظ ہے وہ ہے وشنو۔ اب جب تک کوئی آدمی رب کہے، رب مانے پالنے والا، اس کو سنسکرت میں کہے، اس میں کہے، اس میں کہے، لیکن اب ہم جب رب کہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں تو کوئی مورتی وغیرہ نہیں آتی ہے، لیکن جیسے ہی غیر مسلموں میں یہی رب لفظ سنسکرت میں وشنو بنا، تو وشنو کے ساتھ انہوں نے ایک مورتی لگا دی جو پانی کے اندر 7 سمندروں میں کوئی رہتا ہے، وہ سانپ کے اوپر لیٹا ہے، کئی فنوں والا سانپ ہے، اس کی بیوی اس کے پاس میں ہے بیٹھی ہوئی، پیر ویر دبا رہی ہے، اور وہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے آرام سے، گدی ودی لگائے ہوئے، اور وہ وہاں اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا وشنو۔ تو انہوں نے وشنو یعنی اللہ کی صفت رب کی سنسکرت بنا کر کے وشنو، اس کی ایک مورتی انہوں نے بنائی، تو یہ کافر ہو گئے۔ ہم رب مانتے ہیں لیکن ہم ایمان والے ہیں، اور یہ لوگ رب کی سنسکرت بناتے ہیں وشنو، اور وشنو کا پھر مورتی بناتے ہیں باقاعدہ۔ واپس میں نے بتا دیا، سانپ کے اوپر لیٹا ہوا آدمی سمندر کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں شیو، ہمارے یہاں جو عربی میں لفظ آتا ہے الممیت، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ الممیت اللہ کی صفات میں سے ہے، موت دینے والا، اور شیو کے معنی بھی یہی ہے۔ ان کی سنسکرت بھاشا میں ممیت کے جو ترجمہ نکلتا ہے شیو نکلتا ہے۔ اب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو ممیت کہے، موت دینے والا کہے، تو بات تو صحیح ہے، یہ آتا ہے کلام پاک میں کئی جگہ آئے گا، آپ کو دیکھو۔ اور ویسے بھی اللہ کے جو نام ہیں، صفاتی نام آپ نے پڑھے ہیں کلام پاک کے شروع میں، المحیی الممیت الحی القیوم، اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، الممیت کی سنسکرت بنائی شیو، اور شیو کی سنسکرت جو ہے ممیت کی سنسکرت بنا کر کے شیو نام سے ایک انسان ڈمرو والا، اور گلے میں اس کے سانپ ڈال دیا، ایک ڈمرو وغیرہ ہو گیا، ایک ترشول ہو گیا، اور پاروتی کے نام سے اس کی بیوی ہو گئی، اور اپنا وہ جو ہے ناچتا ہے کسی پروت کے اوپر، اور وہاں سے جو ہے اس کی تیسری آنکھ ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ آنکھ کھلتی ہے، تمام پروت وغیرہ سب ڈھہ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے جی۔ اب انہوں نے ممیت لفظ کی سنسکرت شیو بنائی، اور شیو کے ساتھ میں ایک مورتی ایک انسان کو رکھ دیا، لہذا اس طریقے سے عکس دینے کی وجہ سے، فوٹو بنانے کی وجہ سے، ایک صفت کا مورتی بنانے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں ویدوں کے حساب سے، جو ہم نے ویدوں کے اندر پڑھا، ویدوں کے حساب سے ہمیں بہت ساری باتیں اس طریقے کی ملتی ہیں، چونکہ اوپر سے تو معاملہ ایک ہی آیا تھا، نیچے آ کر کے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، بٹے ہیں، چاروں طرف عقائد خراب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم تو اسلام والے ہی تھے، ایمان والے ہی تھے، سب سے پہلے نبی ہیں، ظاہر سی بات ہے عقائد سب کے درست تھے، لیکن ان کے بعد حضرت نوح تک کا معاملہ ٹھیک رہا۔ حضرت نوح کے زمانے میں بت پرستی شروع ہو گئی، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح تک کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت آدم کے بعد میں بڑے بڑے گناہ تو ہوئے، جیسے کہ مرڈر ہوا تھا، جو
مطلب قابیل نے کیا تھا حابیل کا اپنے بھائی کا قتل تو ہوئے ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی کفر و شرک والی بات نہیں تھی۔ اور ان کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں آنے کے بعد میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح کے پردادا مہلائیل کا انہوں نے بت بنایا، وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی، اور بت پرستی کی شروعات کے بعد میں وہ آج تک ختم نہیں ہو رہی، کسی نہ کسی شکل کے اندر رہتی ہے۔ اور پھر ان کے بعد میں بت پرستی کا دور چلا ہے، پھر اس کے بعد میں ہوتے ہوتے آج آپ دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہے۔ تو اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، جیسے کہ آپ کو میں اس کا ایک شلوک سناتا ہوں۔ ایکم برہم دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم اوم ادتیم۔ یہ دو شلوک ہیں الگ الگ، میں نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا۔ یہ جو ہے برہما سوتر کہلاتا، یعنی ویدوں کا خلاصہ، تمام ویدوں کا خلاصہ۔ ایکم برہم، ایک خدا ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نہنا ناستے کنچن دوسرا نہیں ہے، کنچن ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ایکم اوم ادتیم، یہ دوسرا شلوک ہے، شاندو گیا اپنشد کے اندر لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا وہ ایک ہی ہے بغیر کسی شرکت کے، کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے ویدوں کی دنیا میں تو آپ کو ایک وید ملے گا، 4 وید ہیں، 18 پرانے ہیں اور 108 اوپنشد ہیں، یہ ان کی مین بک ہیں۔ باقی علاوہ مہابھارت ہے، گیتا ہے، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ گیتا جو ہے یہ مہابھارت ہی کا حصہ ہے، مہابھارت ہی کے اندر سے 18 ادھیائے نکال کر کے، جس میں شری کرشن کی بات چیت ہے، ارجن کی، شری کرشن دونوں کی بات چیت ہے۔ وہ رتھ پر کھڑے ہوئے ہیں، ارجن جو ہے نیچے بیٹھے ہیں اور یہ کرشن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ ان سوال جواب میں 18 ادھیائے آ گئے تھے مہابھارت کے اندر، اسی مہابھارت کے 18 ادھیائے کو نکال کر کے باہر رکھ دیا گیا، اسی کا نام رکھا گیا شریمد بھاگوت گیتا۔ گیتا کہتے ہیں اسے، شریمد بھاگوت گیتا نام اس کا پورا ہے، ہمارے پاس بھی رکھی ہوئی ہے، گیتا پریس گورکھپور کی۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، زیادہ نہیں بتا سکتے ان چیزوں کو، خلاصے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ ایکم برہم دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن، چونکہ ویدوں میں کچھ باتیں اولڈ ماڈل بھی ہیں، یعنی پہلی جو کتابوں سے آئی ہوئی ہیں جو صحیح باتیں بھی موجود ہیں، باقی تو اتنی زیادہ خرافات ہے کہ بے انتہا۔ تو ایک خدا ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرہ برابر دوسرا نہیں ہے، ایک خدا ہے وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 4 وید ہیں، یجروید کا نام سام وید، یجروید، اتھروید، رگ وید سب میں بڑا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے یجروید کے نام سے ایک وید ہے، اس کا ادھیائے 32 شلوک نمبر 3 کے اندر لکھا ہے نامدھیہ پرجگربت، سو دیر از نو ڈائریکشن آف گاڈ، خدا کی کوئی سمت اور جہت نہیں ہے۔ اسی کے ادھیائے نمبر 2 کے اندر لکھا ہے نا تسیہ پرتما استی یسیہ نامہ شیہ، اس کی کوئی پرتما نہیں بن سکتی اس لیے کہ اس کا نام تو اتینت مہان ہے، یعنی اس کی مورتی بن ہی نہیں سکتی ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کے ویدوں کے اندر لکھا ہے کہ مورتی نہیں بن سکتی ہے، تو آپ نے کیوں مورتیاں بنا کر کے رکھی ہیں؟ آگے شلوک نمبر 3 ہے، اس کا اگلا والا شلوک، اس کے اندر لکھا ہے ایک کا اندھان تمہ پروشنتی، اندھان تمہ پروشنتی یہ سمبھوتے پاستے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ گھور اندھکار، یعنی جہنم کے اندر، جہنم کا جو گھور اندھکار والا ہے، اندھیرا ہے، تو گھور اندھکار میں پرویش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گیتا کا شلوک اگر آپ دیکھیں ادھیان شلوک نمبر 11 کے اندر اوجاننتی مامونڈا مانوشیت انوماکشتم پرم بہم جاننتو ممبوت مہیشورم، فرماتے ہیں کہ میرے پرم بھاؤ کو نہ جاننے والے مورخ اور پاگل لوگ مجبوتوں کے مہانیشور کو شریر دے کر، جسم دے کر میرا اپمان کرتے ہیں، یعنی خدا کو شریر دینا، جسم دینا، مورتی بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے گیتا کے حساب سے بھی اس کا اپمان ہے، یعنی توہین ہے، اسی لیے تو کافر ہیں۔ نہ دیوا مرچھلامیا، یعنی اس کی کوئی آکرتی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ جو ہے باقاعدہ آپ نے قرآن مقدس کے اندر پڑھا ہے کہ اس کی ذات کے جیسا کوئی نہیں، اس کی صفات کے جیسا کوئی نہیں۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم سر کوئی نہیں، اس کا بالمقابل کوئی نہیں ہے۔ نہ کاشٹے ودتے دیو نہ پاشاڑے نہ مرڑمئے بھاوے ہی ودتے دیوستا سماد بھاوو ہی کارنم، نہ کسی مٹی میں، نہ کسی وایو میں، نہ کسی جل میں، نہ کسی
اگنی میں، نہ پانی میں، نہ آگ میں، نہ ہوا میں، وہ کسی چیز میں لین نہیں ہو سکتا ہے۔ بھاوے ہی ودتے دیوستسماد بھاوو ہی کارلم، بلکہ وہ تو وہ ہے کہ جب تم سوچو گے، مراقبہ کہتے ہیں اسے ہم، سوچنا، اللہ کا دھیان لگا کر کے بیٹھنا، تو تمہارے من میں وراجمان ہو جائے گا، یعنی تمہارے من میں آئے گا۔ اللہ کو دھیان لگاؤ تو اللہ کو دھیان لگاؤ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے کم سے کم دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ اس طرح کے شلوک ہیں، بہت سارے ہیں۔ نراشنسم نابھی کمل جنمم بھوتی نراشنس میں پر مسیگے ادم جنا اوشرت نراشن سدوشیتے اشٹ سے پرواہڑو مو جہن وحوشکرتم ویش ایشا امام شتن نشکان دشرت جہا سشترا تریڑی، کتنے سارے سنائیں آپ کو۔ وسب اللہ اللہ مترا وروڑا دیویانی دتا راجا پنرددہ ہوتار مندرو ہوتار مندر مہا سرندر اللہ رسول محمد، اللہ کے رسول محمد ہیں۔ کتنے شلوک ہیں۔ پرتی دہمان نجن تسپرو دیویا پرتی مہا سورچی نراشنسم نابھی کمل جنمم بھوتی، اور اس کے علاوہ کتنے شلوک سنائیں آپ کو ہم۔ محمداندکار ناشم ودھایم ہت دو دیتے وویک۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے، توحید ہے۔ اگر ویدوں کا مین شلوک کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی کہیں کہیں ہمیں توحید ہی ملتی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کے بارے میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ صفات والا ہے یہ بھی کہا گیا، اور اللہ کی صفات کے عکس اور مورتی نہیں ہے، نام تسیہ پرتما استی، اس کی پرتما، اس کی مورتی نہیں بن سکتی۔ یہ ہے آپ کی یجروید کا باقاعدہ شلوک ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کیوں جو ہے یہ لوگ مورتی بنا بنا کر کے پوجتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا بھی تو کہہ دیا کہ صاحب ان لوگوں کے ذہن کو جو ہے ایک طرف کرنے کے لیے، ایک طرف لانے کے لیے، چونکہ یہ لوگ خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس لیے مورتی لگائی گئی۔ کیا ضرورت پڑی مورتی لگانے کی؟ یہ ہے جی بات، نہیں سمجھے جی آپ بات؟ یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا۔ اب آ جائیے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم۔ یہ کتاب ہے توحید کی، یہ جواب ہے، رد ہے جہمیہ فرقے کا، وغیرہم، اور ان کے اس کے علاوہ فرقے کا۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ معتزلہ۔ یہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ۔ اچھا جی، تو صفات باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب آپ دیکھیں، معتزلہ نام کا جو فرقہ ہے یہ کہاں سے آیا، اس کو سمجھ لیجیے گا۔ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی۔ کسی صاحب نے وہاں پر سوال کیا، کھڑے ہو کر کے سوال کیا، حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک انسان نے کبیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے یا کافر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، کبیرہ گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ ایمان والا تو ہے۔ جب تک وہ کسی ایسی چیز کا انکار نہ کر بیٹھے کہ جس سے کفر لازم آ جائے، جب تک تو ایمان والا ہی اس کو کہا جائے گا۔ تو حضرت جواب دینے ہی والے تھے کہ ایمان والا ہے، باقی گنہگار اللہ سے توبہ کرے، جواب دے نہیں پائے۔ ایک شخص بدبخت واصل بن عطا، نام نوٹ کر لیجئے گا، غالباً حاشیے وغیرہ میں بھی ہے، واصل بن عطا، سواد سے ہے جی اور توئے سے ہے، واصل سواد سے ہے، بن عطا یہ توئے سے ہے اور عین سے۔ تو واصل بن عطا نامی ایک شخص بدبخت نے فوراً جواب دے دیا، اور دیا بھی غلط۔ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا کہ کبیرہ گناہ، مرتکب کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا، مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بین ہے، بیچ بیچ میں ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے یا تو ایمان والا ایمان میں ہے، ایمان جیسے ہٹا تو کفر میں ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان نہ کافر ہو اور نہ مومن ہو، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک واسطہ جوڑ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مرتکب کبیرہ، بڑے بڑے گناہ کرنے والا آدمی ایمان والا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہے
اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہے یا حلال کردہ چیز کو حرام کہے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو اس سے بھی انکار کرنے سے ایمان ختم ہوتا ہے۔ محض گناہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سے صحابہ سے زنا بھی ہوئے ہیں، ان کو ایمان والا ہی کہا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ماعز اسلمی، آپ کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ آپ گئے کہ کہا کہ صاحب مجھ سے ایسے، یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ایسے ہو گیا۔ حضور نے خیر کہا بھی کہ نہیں آپ نے ایسا کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، شاید اس کو آپ سمجھ رہے ہیں زنا۔ بہرحال 4 مرتبہ آپ نے منہ موڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی جیسے زنا ہوتا ہے وہی زنا۔ تو آپ نے ان کو سنگسارے کا حکم دیا لیکن کفر کا حکم نہیں لگایا۔ اس طریقے سے ایک عورت آئی، اس کو بھی یہی کیا گیا، اس کو سنگسار کیا گیا، لیکن بہرحال سنگساری کے باوجود بھی کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کافر کہا گیا ہو۔ تو مرتکب کبیرہ، بڑے گناہ کرنے سے انسان کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑے گناہ کی وجہ سے توبہ کرنا اس کے اوپر فرض عین ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ تو اب دیکھیے واصل بن عطا یہ بدبخت کھڑا ہوا، کہنے لگا نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ اب حضرت جواب دے نہیں پائے، اس سے پہلے بول گیا اور کہہ کر کے وہاں سے ہٹ بھی گیا۔ اب دیکھیں آپ تھوڑا سا نوٹ کریں یہاں بات کو، جواب دیا اس نے غلط دیا جواب، حضرت جواب نہیں دے پائے، دینے ہی والے تھے کہ وہ ایمان والا ہے باقی توبہ کرے، یہی جواب تھا اس کا، لیکن بولنے سے پہلے یہ بولا، غلط جواب دیا۔ کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک واسطہ اس نے مان لیا، ایک جگہ اور اس نے مانی کہ کافر بھی نہیں ایمان والا بھی نہیں، اس کے بیچ میں ہے، اور یہ یہاں سے اٹھ کر کے چل دیا۔ یہ جو چلا ہے نا یہ، تو حضرت نے فرمایا اعتزل عنا، یہ فرمایا حضرت نے، اس کے چلنے کو، یہاں سے ہٹنے کو فرمایا یہ بندہ ہمارے مسلک سے ہٹ گیا، یہ مسئلہ یہ بندہ ہمارے دین سے ہٹ چکا۔ اعتزلہ کے معنی جدا ہو جانا، جدا ہو گیا ہم سے، یعنی ہمارے مسلک ہمارے دین سے یہ آدمی کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا۔ اب اعتزلہ سے پڑھو گردان، اعتزل یعتزل اعتزالا فہو معتزل، اسی معتزل کا مؤنث کا صیغہ بنتا ہے معتزلۃ، تو فرقۃ معتزلۃ، اسی اعتزلہ جو حضرت نے فرمایا جملہ، اعتزلہ سے فرقۃ معتزلۃ کا لفظ بنا ہے، ان کا نام ہی یہاں سے رکھا گیا ہے، یہ فرقہ معتزلہ ہے۔ چونکہ فرقۃ کے اندر تا تھی اس لیے معتزل کی جگہ معتزلۃ آیا، موصوف صفت میں یکسانیت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ایسا فرقہ جو جدا ہونے والا ہے، جدا ہو چکا ہے، یہ اس کا مفہوم بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ حضرت حسن بصری کا یہی لفظ ہے اعتزل عنا، تو اعتزلہ سے بنا معتزلہ۔ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ کی؟ اتنی سا ڈیٹیل میں نے آپ سے بتائی ہے، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں بیٹھی ہوگی، ہے جی۔ اب دیکھیے غیر مسلم ہندو جو ہے توحید سے ہٹ گئے، لہذا توحید سے ہٹ گیا تو یہ رد ہوگا ان کے اوپر ہماری طرف سے، یہ جواب ہوگا ان کو کہ تم توحید سے ہٹے ہو، کافر مشرک بنے ہو۔ یہودیوں میں آ جائیے آپ، یہودیوں کے اندر بھی انہوں نے یہودا نام سے ایک بت ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کفر و شرک بہت سارے ہیں، وہ بھی جو ہے ایمان سے ہٹ گئے ہیں اور کافر ہیں۔ اب آ جائیے عیسائیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر بھی کیا ہے؟ عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور 3 خدا مانتے ہیں اور تینوں کو ایک میں مانتے ہیں، اس کو ٹرینٹی کہتے ہیں، ٹرینٹی TRI اور TINY، ٹرینٹی کا مطلب 3 خدا کا جو ہے کانسیپٹ، تثلیث کہتے ہیں اسے ہم، کلام پاک کے اندر آتا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائی کہتے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے، یہ 3 خدا مانتے ہیں، فادر سن اینڈ ہولی گھوسٹ، فادر سن اینڈ ہولی گھوسٹ، یہ 3 خدا مانتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھی 3 خدا کہاں ہوتے ہیں، خدا تو ایک ہوتا، کہنے لگے ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ تینوں مل کر کے ایک ہیں، 3 ایک ہے، 1 3 ہے، 1 3 ہے، 3 1 ہے، ایسے دنیا کو بنایا بے وقوف، 3 1 ہے، تینوں مل کر کے ایک ہیں اور ایک ہی 3 ہیں، فادر سن اینڈ ہولی گھوسٹ۔ بتائیے کیسے جو ہے امت کا بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ۔ اب دیکھیے آپ بات، کسی شخص نے یہ کہا کہ 1 3 کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو جواب، عیسائیوں کا جواب کیا آیا؟
عیسائیوں سے کہا کہ 3 ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ حیران ہو جائیں گے جو جواب دیا، اور پھر آپ ہمارا بھی سننا جواب، اس کے اوپر جواب کا جواب کیا دیا ہم نے۔ انہوں نے کہا کہ 3، ہم نے جب کہا کہ بھی 3 ایک کیسے ہو سکتا ہے، 3 تو 3 ہے، 1 2 3 تو 3 الگ ہے، ایک الگ ہے۔ کہنے لگے نہیں 3 ایک ہوتا ہے۔ کیسے 3 ایک ہوتا ہے؟ کہ دیکھو ایک مرد ہے، زید مان کے چلیں آپ، زید کسی کا بیٹا بھی ہے، زید ہی کسی کا شوہر بھی ہے، زید ہی کسی کا باپ بھی ہے، تو یہ باپ بیٹا شوہر تینوں کے تینوں ایک ہی ہے زید، تو 1 3 ہوا کا نہیں ہوا؟ آپ کو لگا کچھ جواب عجیب طرح کا؟ کیسے دماغ گھماتے ہیں یہ لوگ، دیکھو۔ اس لیے تو کہتے ہیں بہکانے والے بھی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب جو اس ٹائم چل رہا نا آپ کا فتنہ شکیل بن حنیف کا چل رہا ہے زیادہ تر، اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں کہ امام مہدی ہے گا ہمارے پاس، اورنگ آباد پڑے گاؤں کے نام سے ایک جگہ ہے، شکیل بن حنیف کے نام سے ایک بندہ ہے، کیا نام، دربھنگا بہار کا رہنے والا، اور اس کو لوگ مان رہے ہیں نبی۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگا اپنے آپ کو، وہ پہلے کہا مہدی ہوں، اب کہتا حضرت عیسیٰ ہوں۔ ارے تو وہاں کیوں بیٹھا؟ اگر تو عیسیٰ ہے جو ہے مہدی ہے تو وہاں کیوں بیٹھا؟ چھپ کر کے آنا باہر، لوگوں سے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنے، فلسطین کا مدعا اٹھا پڑا ہے، بلاد شام کے اندر جنگ لڑی ہوئی ہے، تو کہاں چھپ کر کے بیٹھا یہاں پر؟ ہمارے جو مہندی آئیں گے اس طرح کے مہندی نہیں ہوں گے، وہ دھواں دھار مہندی ہوں گے، وہ جنگ لڑنے والے مہندی ہوں گے، سب کو زیر و زبر کرنے والے مہندی۔ یہ ہے بیٹھا اس کے اندر، موج کر رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے اوپر سے، نو ٹینشن، مال مل رہا ہے، اپنا بیٹھا ہے چپکے سے۔ تو اب یہ چیز ہے، تو ایسے لوگ بہکاتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ تم نے یہ کہا نا کہ 3 ایک نہیں ہوتا، یہاں 3 ایک ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں 3 ایک ہے کہ نہیں ہے؟ زید ایک ہے، یہی باپ بھی ہے، اور یہی بیٹا بھی ہے، اور یہی شوہر بھی ہے، یعنی کسی کا بیٹا ہے اور کسی کا باپ بھی ہے اور کسی کا شوہر بھی ہے، تو آدمی تو ایک ہے نا۔ کوالٹی اس کے اندر کتنی ہے؟ 3 کوالٹی ہو گئی۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بتاؤ مجھے، جواب سمجھ میں آیا آپ کا ان لوگوں کا، عیسائیوں کا؟ ہاں، یہ والا جواب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کیسے عیسائی جو ہے بیوقوف بناتے ہیں؟ دیکھو 3 ایک ہو گیا۔ اب ہمارا جواب سنیں۔ جواب نمبر 1 کہ تم نے تو کہا 3 ایک ہوتا ہے، اور تم نے مثال دے دی زید کسی کا بیٹا، زید کسی کا باپ، زید کسی کا شوہر، تو 3 ایک ہو گیا۔ ہم تو آپ کو اس سے زیادہ بھی بیان کر سکتے ہیں، اگر تمہارے ایسا کرنے سے 3 ایک ہو سکتا ہے تو ہم تو 50 بھی ایک کر سکتے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ یہی زید کسی کا بیٹا ہے، یہی زید کسی کا شوہر ہے، یہی زید کسی کا باپ ہے، یہی زید کسی کا تاؤ ہے، یہی زید کسی کا چچا ہے، یہی زید کسی کا خالو ہے، یہی زید کسی کا پھپھا ہے، یہی زید کسی کا بھتیجا ہے، یہی زید کسی کا بھانجا۔ اب بتاؤ کتنے خدا ہو گئے؟ 3 پہ رک گئے؟ واہ بھائی واہ، کیسے بیوقوف بنا رہے۔ ہم آپ کو 50 دکھا دیں گے کہ 50 ہو گیا ایک۔ تو اگر تمہارے 3 خدا کی دلیل یہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ توریت ہے، نہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، نہ 110 صحائف ہیں، نہ حضرت آدم کے صحائف میں اس کا کوئی ذکر ملا، نہ حضرت آدم کے 10 صحائف میں، نہ ہی حضرت شیس کے 50 میں، نہ ہی حضرت ادریس کے 30 میں، نہ ہی حضرت ابراہیم کے 10 صحائف میں، نہ ہی حضرت موسیٰ کے 10 صحائف میں، ان میں کہیں نہیں مل رہا ثبوت اور وجود۔ بس لائے تو کہاں سے 3 ایک؟ زید بیٹا بھی ہے، زید باپ بھی، زید شوہر بھی۔ کیسے بیوقوف بناتے ہو؟ ہم تو تمہیں آگے بھی دکھا رہے ہیں، زید بھتیجا بھی ہے کسی کا، زید کسی کا بھانجا بھی ہوگا، زید کسی کا پھپھا لگتا ہو، زید کسی کا خالو لگتا ہوگا، زید کسی کا کچھ اور بھی لگتا ہوگا، اجی کیا کیا لگتا ہوگا، تو خدا اتنے ہو جائیں گے؟ واہ بھائی واہ۔ اب جو ہے ہو گئے ٹھپ۔ ہم نے کہا ایک جواب اور سنو، تم نے دماغ لگایا، ہم تمہارے دماغ سے 50 قدم آگئے، بلکہ 100 ہی کہو۔ کہنے لگے ہم نے ایک اور جواب دیا۔ ہمارا جواب سنیں آپ، دوسرا جواب دیکھو، اور بھی زیادہ اہم۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات دوسرے آسمان پر زندہ ہیں۔ آپ کو میں نے بخاری میں بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ اعیاہما، یہ لفظ بتایا تھا نا، 7 آسمان پر کون کون بیٹھا ہے، کیسے کیسے بیٹھا ہے؟ اعیاہما، یاد ہے کسی کو؟ الف سے آدم اور عین سے حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پر آ گئے، اس کے بعد یا آ گیا، پھر حضرت یوسف، اس کے بعد پھر آ گیا الف حضرت ادریس،
پھر آ گیا ہما، ہما کا ہا آ گیا حضرت ہارون، پھر میم آ گیا حضرت موسیٰ، پھر آ گیا الف حضرت ابراہیم الصلوۃ والسلام۔ ساتوں کو جو ہے اس لفظ کے اندر پرویا گیا ہے۔ تو دوسرے آسمان پر عین ہے، یعنی حضرت عیسیٰ ہے۔ ہم تو مانتے ہیں زندہ ہیں، زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، کلام پاک میں صاف ہے، بر رفعہ اللہ ولی، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، وہ زندہ ہیں، موت ان کو ابھی نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بدبخت عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، مار دیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر تمہارے عقیدے کے حساب سے زید باپ بھی ہے، زید شوہر بھی ہے، زید ہی کسی کا بیٹا بھی ہے، اب مجھے بتاؤ اگر ایک زید کا انتقال ہو جائے تو یہ باپ بھی گیا، یہ بیٹا بھی گیا، یہ شوہر بھی گیا، اور تینوں کی تینوں کوالٹی ختم ہوں گی نہیں ہوں گی اس کی؟ یعنی زید کے مرنے سے، زید کسی کا شوہر تھا تو شوہر بھی مر گیا، اور زید کسی کا بیٹا تھا تو بیٹا بھی مر گیا، زید کسی کا باپ تھا تو باپ بھی مرے گا، تو ایک کے مرنے سے سب مر گئے۔ تم جب مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے، تم جب مانتے ہو حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی، سولی دے دی گئی، وہ جو دیکھا نا کروس ایک نشان ہوتا نا، گڑاں کا سا نشان جو ہوتا ہو آپ نے دیکھا ہوگا، گلے والے میں ڈالتے ہیں، صلیب کہتے ہیں اسے، کروس کہتے ہیں انگلش میں، ویسے سواس صلیب کہتے ہیں۔ اب بتائیے حضرت عیسیٰ تم مانتے ہو انتقال کر گئے، تو انتقال کر گئے تو جب ایک کا انتقال ہوگا تو جیسے یہاں زید کے مرنے سے باپ بھی گیا، شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، اب ایک کے مرنے سے تو خدا ہی مر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تم نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کا مطلب تین مل کر ایک تھا، تو ایک مرے گا سب مریں گے، تو خدا مرتا نہیں ہے، حی لا یموت، زندہ ہے مرے گا نہیں، تم سب مرو گے، اللہ نہیں مرے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب فنا، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ باقی رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، سب ہلاک ہوں گے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اب بتائیے جواب اچھا لگا آپ کو؟ ہاں، ارے جواب اچھا لگا نہیں لگا؟ یہ کچھ میں نے مناظرے ٹائپ میں آپ سے کچھ باتیں کر چکے، میں گیا ہوں، میں چرچوں میں گیا ہوں، میں ان کے مندروں میں گیا ہوں، دعوت اسلام دے کر کے آیا ہوں، میں بنگلور کے 3 چرچوں میں گیا ہوں، بڑے اچھے سے ان کو دعوت دی الحمدللہ، اور بڑے اچھے ہم لوگ وہاں سے آئے، اکیلا بھی گیا ہوں، نہ ڈر نہ خوف۔ لیکن اب فی الحال میرا ایمان جو ہے ہو رہا ہے کمزور، تو مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، لمبے سفر کرنے سے، ورنہ پہلے میں جاتا تھا کہاں پورا انڈیا میں گھوم چکا ہوں، 2 طرف کو انڈیا پار ہو گیا، ادھر اڑیسہ لاسٹ ہے انڈیا کا، ادھر آگے آ جائے گا بنگلہ دیش، ادھر جو ہے آپ کے کیرلا لاسٹ ہے، تو کیرلا کے بعد پھر ادھر سمندر ہے کئی 100 کلومیٹر کا، تو وہاں بھی چلے گئے۔ بہرحال اب نہیں جانا آنا ہوتا، پتہ نہیں کیوں۔ ابھی میرے پاس مدھیہ پردیش سے فون آیا ہوا ہے 26 جنوری کے لیے، ان کو ہم نے کر دیا منع کہ بھی ہم نہیں آ سکتے، حالات نہیں ہے ٹرینوں میں جانے کے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ تو اب یہ جو ہے آپ کو میں نے پورا بیان وضاحت کے ساتھ بتایا، اسی کو کہتے ہیں توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ اور اللہ کو ایک کیسے ماننا ہے؟ جیسے آپ سے میں نے بتایا کہ اللہ نے جیسا اللہ کو ایک ماننے کے لیے کہا ہے، اللہ نے ایک ماننے کے لیے اپنے آپ کو جیسے کہا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنی، اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنی ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ تو آپ یہ جو ہے جو باتیں نوٹ کی ہیں وہ آپ اسے یاد رکھیں، امتحان میں تو خیر یہ منتر سنتر نہیں پوچھتے ہم، لیکن بہرحال یہ باتیں معلوم کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ دیکھو اس کے باب ما جاء فی دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارکت اسماہ و تعالی جدہ۔ ایک منٹ ہولڈ رکھو، ایک منٹ۔ دیکھو جی، باب ما جاء فی دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک اسماہ و تعالی جدہ۔ یہ باب آیا ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب۔ توحید اصل اصول ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کو چھوڑو ساری نمازیں فیل، توحید سے ہٹ کر ساری زکوٰۃ، حج، عمرے سب ختم، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے تو توحید کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد سارے اعمال ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد سارے اعمال ہیں۔ جب تک اس کا اقرار نہ ہو، جب تک اس کی بات نہ ہو اور پورے کے پورے سسٹم کو نہ مانے آدمی،
آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب تک ایمان نہ ہو تب تک نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ جیسا بھی ہے اللہ ہمارا ایمان ہے آپ کے اوپر، ہم اقرار کرتے ہیں زبان سے، تصدیق کرتے ہیں ہمارے دل سے، ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اپنے اعضاء سے، جوارح سے، یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں۔ یہ توحید ہے اس کا نام۔ توحید میں ذرہ برابر بھی اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو سارے اعمال عکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے۔ تبارکت اسماءہ، اللہ تعالیٰ کا نام بلند و بالا ہے، و تعالیٰ جد، اس کی عزت، اس کی بزرگی بہت زیادہ اچھا جی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توحید کی طرف دعوت دی۔ اب یہ انشاءاللہ آپ کا بیان شروع ہو جائے گا۔ بس جی